فلسطین میں 2 ریاستی حل کے حوالے سے کیا جاتا ہے تو اپنوں کی سادگی بھی ہے اور اوروں کی عیاری بھی۔ جب آپ 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اسرائیل پہ اگر ایٹم بم چلایا نا تو اسرائیل کے ساتھ مصر بھی جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہہ رہے ہیں اس ایٹم بم کا کیا کرنا، آج یہ پاکستان ایٹم بم اسرائیل پہ کیوں نہیں پھینک دیتا؟ ایٹم بم کا اصول ہے، یاد رکھو، وہ پٹاخہ نہیں ہے، جب وہ کہیں پھٹتا ہے نا تو 25-30 ملکوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ابھی اس مختصر جنگ بندی کو یہ مت سمجھیں کہ حالات صحیح ہو گئے ہیں، بلکہ وہ اپنے پورا عزائم رکھتا ہے اسرائیل، تو فلسطینیوں کو بلائیں نہیں بلکہ اپنے احتجاج کو بھی جاری رکھیں۔ ہم یہ کہا جا رہا ہے کہ اس خطہ فلسطین میں اسرائیل کے ناجائز وجود کو قبول کر لیا جائے۔ فلسطین کی عسکری تنظیموں کی قیدیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی تو حماس کی جانب سے رہا کی گئی اسرائیلی ماں بیٹی کا شکریہ کا خط سامنے آیا ہے۔ فلسطین کا بڑا حصہ یہودیوں کو دے دیا جائے، اور جو پچھلے 75 سال سے یہ جرائم کرتے ہوئے آئے ہیں، جو لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، ان کی تاریخ تباہ کی ہے، ان کی ثقافت اور تہذیب اس کو تباہ و برباد کیا ہے، یہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور اس چھوٹے سے فلسطین کے خطے میں غزہ اور ویسٹ بینک جیسے علاقے فلسطینیوں کو دے دیے جائیں کہ تم اپنی ریاست یہاں بناؤ۔ اور ہاں، ایک اور جھوٹ جو بولا جاتا ہے کہ ہم تمہیں بیت المقدس کا شہر تمہیں دے دیں گے تاکہ مسلمان یہاں پر اپنی ریاست بنا سکیں۔ یعنی اس قدر شرمناک، اس قدر بے حس اور اس قدر ظلم پر مبنی یہ پلان ہے، اور مسلمان ریاستیں بڑے فخر سے کہتی ہیں کہ ہم فلسطین میں 2 ریاستی حل کو تسلیم کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ عمران کا وہ جملہ، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو اس نے اس وقت قائد اعظم پر جھوٹ باندھا، کہا کہ ہمارے تو فاؤنڈنگ فادرز نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہ دے دیے جائیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے فلسطین میں ایک یہودی کو بھی آباد کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، ان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر یہاں پر ایک یہودی بھی آباد ہوا، ریاست بنائی گئی، تو یہ مسلمانوں کے قلب میں خنجر ہوگا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ ویسٹرن آؤٹ پوسٹ ایٹ دا گیٹ آف دی ایسٹ، مشرق کے دروازے پہ مغربی تہذیب کا یہ ایک بہت بڑا قلعہ بن جائے گا۔ قائد اعظم نے سپاہی اور فوجیں، ہتھیار اور پیسے بھیجے تھے عربوں کو کہ وہ نکبہ کے خلاف، یہودیوں کے پھیلنے کے خلاف جنگ کریں، اور اس کے لیے پوری مسلم دنیا میں انہوں نے بغاوتیں برپا کروانے کی بات انگریزوں سے کی کہ ہم لڑ پڑیں گے۔ خود قائد اعظم نے کہا میں جیل جانے کو تیار ہوں اس مقصد کے لیے، علامہ اقبال نے کہا میں جیل جانے کو تیار ہوں۔ کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر فلسطینیوں کو حقوق مل جائیں تو ہم اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج بدنصیبی سے پاکستان کا ریاستی موقف یہی ہے کہ اگر فلسطینیوں کو حقوق مل جائیں تو ہم یہودی ریاست تسلیم کر لیں گے۔ پاکستانیوں کے تناظر میں یہ بات سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مثال کشمیر کی دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ جی پورا مقبوضہ کشمیر وہ بھارت لے لے، آزاد کشمیر کا تھوڑا سا علاقہ وہ ہم رکھ لیتے ہیں، اور ہاں ہمیں چپ کرانے کے لیے وہ جو 90 لاکھ 1 کروڑ مسلمان مقبوضہ کشمیر کے ہم نے بھارت اور ہندوؤں کے حوالے کر دیے، اس کے لیے مقبوضہ کشمیر کا کوئی ایک شہر، سری نگر یا بارہ مولہ، وہ شہر پاکستان کو دے دیتے ہیں، باقی سارا کشمیر ہندو لے جائیں۔ آپ تسلیم کریں گے؟ کوئی شریف مسلمان، کوئی شریف کشمیری تسلیم کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو اصل فریق ہیں اس تنازع کے، صہیونی اور فلسطینی مزاحمت، وہ یاسر عرفات والے ویسٹ بینک والے نہیں، جنہوں نے بیچا تھا، جنہوں نے یہ 2 اسٹیٹ سولوشن والا آئیڈیا نکالا تھا، یہودیوں نے ان کو ایک لالی پاپ دی تھی چپ کرانے کے لیے تاکہ لوگ اس سراب کے پیچھے، اس تماشے کے پیچھے لگ جائیں، اور جو اصل مقصد ہے صہیونیوں کا کہ پورے فلسطین سے فلسطینیوں کو نکال کر اردن اور مصر بھیج دیا جائے، پورے خطے پر قبضہ کر کے اس کے بعد وہ تو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ ساری جنگ اس بات کی ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرا کر اپنا ہیکل بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کیوں آپ کو بیت المقدس حوالے کریں گے پیار اور محبت سے اور معاہدے کے تحت؟ ظاہر ہے کہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے آپ کو۔ اور مسلمان مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مسلمان احمق نہیں ہوتا۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم 2 ریاستی حل کی بات کر رہے ہیں تو آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے الو کے پٹھے ہیں، بے شرم ہیں، بے غیرت ہیں، جاہل ہیں، اور جس کا دل چاہے آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کیا جو اس وقت غزہ میں جنگ ہو رہی ہے، جو شمالی غزہ سے جنوبی غزہ میں مسلمانوں کو بھیجا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ
سارے مصر چلے جائیں، پورا غزہ ہم خالی کر کے اس پہ قبضہ کر لیں گے. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ 2 اسٹیٹ سولوشن پر کام کر رہے ہیں؟ یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ پورے فلسطین سے ایک ایتھنک کلینزنگ کر کے، ایک ریلیجس جینوسائڈ کر کے مسلمانوں کو نکال کر وہاں پر پورے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس کے بعد وہ خود کہہ رہے ہیں جو ان کے نقشے پہ، جو ان کے جھنڈے پہ نقشہ بنا ہوا ہے، 2 دریا بنے ہوئے ہیں، دریائے فرات سے لے کے دجلہ سے لے کر مصر تک، دریائے نیل تک. آپ کے خیال میں وہ 2 اسٹیٹ سولوشن قبول کر لیں گے؟ نہیں. ہم اتنے بیوقوف کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کس طرح اس طرح ذہنی معذور ہو سکتے ہیں کہ ہم یہودیوں کی اس سازش کو، اس پروپیگنڈے کو اپنا ایمان بنا کر، ریاستی پالیسی بنا کر بکواس کرتے رہیں کہ ہم 2 ریاستی حل چاہتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہوئے کہ اس کا مطلب فلسطینیوں کا قتل عام ہے. پچھلے 75 سال جو یہودی ظلم کرتے آئے ہیں اس سب کو معاف کر دیا جائے گا، اس کو جواز دے دیا جائے گا، اس کو قانونی تحفظ دے دیا جائے گا، تسلیم کر لیا جائے گا کہ جو ناجائز قبضہ تھا یہ درست تھا، 80% فلسطین پر یہودی ریاست بن جائے. یہ ہے 2 اسٹیٹ سولوشن. آپ مجھے بتائیے، آپ قبول کریں گے اس کو؟ کوئی شریف مسلمان قبول کرے گا؟ جیسے وہی کہا کہ جو اس 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتا ہے، پھر مجھے لگتا ہے یا وہ ذہنی معذور ہے، مکمل طور پہ مسلمانوں کی قیادت کے قابل ہی نہیں ہے، یا وہ یہودیوں اور دشمنوں کا دلال ہے جو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. آپ کو پتا ہے جو بلوچستان میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا نا، اس کے اثرات آذربائیجان تک پہنچے تھے، ازبکستان تک پہنچے تھے اس کے اثرات، حالانکہ زمین میں دھماکہ تھا. اور یہ بھی آپ کے لیے خوشخبری، انڈیا پاکستان پہ ایٹم بم گرا ہی نہیں سکتا کبھی بھی، صرف ڈرانے کے لیے. کیوں؟ اگر انڈیا پاکستان پہ ایٹم بم گرائے گا نا، بہت سارے انڈیا کے شہر تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان لمبائی میں زیادہ ہے، چوڑائی میں کم ہے، تبھی چوڑے میں آتا رہتا ہے ہر وقت. پاکستان جو ہر وقت چوڑے میں رہتا ہے نا، اس کی وجہ ہے کہ چوڑائی ویسے کم ہے اس کی، لہذا ویسے بہت چوڑا ہے. اس چوڑائی کم ہونے کا فیور یہ ہے کہ اگر ایٹم بم گرا تو اس کے اثرات بارڈر پہ جائیں گے، اور بارڈر میں کون ہے؟ افغانستان بھی اور انڈیا کا بھی بہت بڑا حصہ تباہ ہو جائے گا اس سے. لاہور پہ ایٹم بم گرا تو جالندھر گیا. حماس نے بھی اپیل کی ہے کہ پوری دنیا میں احتجاج جاری رہے، اور جو پروڈکٹس جو اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والی پروڈکٹس ہیں ان کی لسٹیں شائع ہو رہی ہیں، اس پر لوگ پوری یکسوئی کے ساتھ بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں. اس بائیکاٹ کے دائرے کو بھی وسیع کیا جائے، لیکن پاکستانی پروڈکٹس کو بھی سامنے لایا جائے. حماس کا ساتھ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسرائیل کے اس ایجنڈے کی تکمیل میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں. اس لیے کہ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے اس میں یہ پورا فلسطین شامل ہے، پورا بیت المقدس ہے، اس میں اردن ہے، اس میں شام ہے، اس میں لبنان ہے، اس میں مصر ہے، اور اس میں مدینہ منورہ ہے. اور آپ اگر 75-76 سال میں اس کی ہسٹری دیکھیں گے، بلکہ 100 سال کی ہسٹری دیکھیں گے، تو اسرائیل نے اپنے اس ناپاک ارادے میں پیش قدمی کی ہے، اور اس کی پیش قدمی میں یہ سارے بے حمیت اور غلام قسم کے مسلمان حکمران شامل رہے ہیں. حماس نے ان سب کے مقابلے میں عزیمت کا راستہ اختیار کیا، جہاد کا راستہ اختیار کیا، مزاحمت کا راستہ اختیار کیا. حماس ایک پولیٹیکل فورس ہے، حماس ایک ڈیموکریٹک فورس ہے. حماس نے 2006 میں بھرپور الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی. اسرائیلی یرغمالی خاتون دانیال نے دوران قید القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں کے حسن سلوک کی تعریف کی ہے. عبرانی زبان میں تحریر کیا ہوا خطیہ لکھا ہے خاتون نے کہ مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، لیکن میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری اور میری بیٹی کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا مظاہرہ کیا. تو اسرائیلی قیدی خاتون جو ہے اس نے مجاہدین کے لیے لکھا کہ آپ نے اس سے والدین کی طرح سلوک کیا اور اسے اپنے کمروں میں بلاتے تھے اور یہ احساس دلایا کہ آپ سب صرف اس کے دوست نہیں بلکہ محبت کرنے والے بھی ہیں. تو میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور اس کے لیے آپ لوگ ہماری گھنٹوں دیکھ بھال کرتے تھے. تو خط کے متن کے مطابق صبر کرنے والے اور ساتھ ساتھ مٹھائیاں، پھلوں، جو کچھ بھی میسر تھا اس سے ہمیں نوازنے کے لیے شکریہ. خاتون نے مزید لکھا کہ میری بیٹی خود کو غازہ میں ملکہ سمجھتی تھی اور یہ سب کی توجہ کا مرکز تھی، اور اس دوران مختلف عہدوں پہ موجود لوگوں سے واسطہ رہا